بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آج نشست میں TUJ ہماری صحافتی زندگی کی ایک اہم ترین جو ہے وہ تنظیم ہے جو کافی وقت سے اس علاقے میں کام کر رہی ہے، تو اس میں محترم جناب رشید مغل صاحب جو کہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے ہم رکاب جو ہے طاہر فریدون صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں، اور ساتھ ہمارے پیارے ایک جونیئر ہی کہہ سکتے ہیں ماجد نقوی صاحب TUJ کے یہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ہر ایک شخص کا اپنا اپنا ایک کردار ہے اور ماشاء اللہ ان کا کردار علاقے میں مثالی جا رہا ہے۔ تو محترم رشید صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں کیا ہے، تو اس حالات میں اگر الیکشن ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر پارٹیاں بھی مطمئن ہو جائیں گی؟ جناب استاد محترم رفاقت علی ایوان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا۔ آپ نے بڑا مشکل سے کوشچن کیا ہے اور ہو سکتا ہے میری گفتگو سے یہ، لیکن پولیٹیکل ایشوز پہ میں بہت کم رائے دیتا ہوں۔ اس پہ بہت سارے دوست ہیں ہمارے، سب دوست سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جو مختلف ان کی افیلیشن ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی وابستگیاں ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری میرے کسی لفظ سے ہو، لیکن چلیں آپ نے کوشچن کیا۔ مختصراً بات یہ ہے جی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ابھی تنقید کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ، اور ابھی پچھلے دور میں وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، اسی حکومت کے ساتھ وہ شامل رہے ہیں، اور میں اس بات سے قطع نظر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوگا، لیکن میں پیپلز پارٹی کے ایک لحاظ سے فین بھی ہوں، کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے اگر کسی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے اس عوام کو جینے کا شعور دیا اور عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی میں اور پاکستان میں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار رہا۔ تو ابھی حالیہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ پچھلے دور میں یہ تو سب ایک ساتھ ہو کے کام کرتے رہے ہیں، اور ابھی آ کے سب کچھ ہونے کے بعد ابھی باہر عوام کے ساتھ سامنے آ کے یہ انہوں نے، میں نورہ کشتی کا ہی لفظ یوز کروں گا، نورہ کشتی شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور یہ ساری چیزیں۔ یہ لگتا ہے کہ PTI کا زور توڑنے کے لیے یہ حربہ کیا جا رہا ہے؟ PTI کا اب دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا بھی زور ٹوٹنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے، اور اسی طرح PTI کا زور توڑنے کے لیے بھی مختلف حربے اختیار کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی طور پہ جماعتیں عوام میں ان کی جڑیں پھیل جائیں، ان کو عوام سے دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو مرضی کر لیں۔ یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یہ PTI سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جڑیں عوام میں ہیں، عوام سے دور کرنا ان کو اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آپ نے جو کوشچن کیا نا بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کو اہمیت دی جا رہی ہے، کون اہمیت دے رہا ہے، یہ تو وہ وضاحت کریں کہ کون اہمیت دے رہا ہے۔ تو پھر آصف، اگر وہ اہمیت دی جا رہی ہے تو آصف علی زرداری جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو وہ پھر ایک زرداری سب پہ بھاری نہ ہوا۔ اچھا، تو محترم طاہر فریدون صاحب آپ سے ایک مختصری سوال ہے کہ ٹیکسلا کا جو گرین اس کو کیا جا رہا ہے، میونسپل کمیٹی اس پر کیسا کوئی کام کرے، کوئی فٹ پاتھ بنائے، کوئی شیڈ بنائے، کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے راستے بنائے جائیں تاکہ ٹھہرنے کے لیے ہمیں کچھ علاقے کے لیے مسائل ہے، آپ نشاندہی کرتے رہتے ہیں، کوئی چیز بہتر ہونی چاہیے تاکہ میونسپل کمیٹی اس کو کام کو بہتر کیسے کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسلا کو گرین اینڈ کلین کرنے کے لیے آج تک TMA نے کیا کیا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی ہے، مغل صاحب کو بھی ہے، ماجد نقوی کو بھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو ایک ہماری سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے، شاید نصیر صاحب اور ان کے کچھ دوست مل کے، روف شاکر صاحب وغیرہ، یا آپ لوگ گرین اینڈ کلین جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے، وہ جو کام کر رہی ہے ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکسلا میں TMA میں تو کرپشن کی انتہا ہے، آپ کو پتہ ہے، فلائی کاموں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔
طاہر بھائی یہ جس طرح لڑکیوں کے اسکول ہے کالج ہے ان کے سامنے جب یہ آتے ہیں تو یہ عام عوام بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے بچوں کے لیے واہ طرز کا کوئی ایسے شیڈ بنا دیں کیا وہ ایسی چیز بننی بہتر نہیں ہے؟ یہ تو زبردست کرپشن تو کہیں ختم نہیں ہوگی ہونا چاہیے شیڈ ہونا چاہیے کولر لگا ہونا چاہیے ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے اس میں. یہ تو اتنے مطلب ہے کہ فنڈ لے رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں کھا رہے ہیں سارے تعلیمی سطح میں بھی 2 کالج ہمیں ضرورت ہے کالج ضرورت ہے آپ کو ہائی اسکولوں کی ضرورت ہے ٹیکسلا میں اپ گریڈ کم از کم 3-4 اور نیو ہائی اسکولوں کی ضرورت ہے ٹیکسلا سٹی میں. آپ دیکھ لیں کہ ڈبیا کی سائڈ پہ ہو جائے ایک آدھ ادھر ہو جائے موڑا شبلی شاہ میں نہیں ہے سرائے کالا میں ہو جائے وہ ڈبیاں جو ہو گیا موڑا شبلی شاہ میں ہی آ گیا اسی سائڈ پہ ایک کر لیں آگے ایک ادھر کر لیں ایک یہ ہو گیا اسی طرح ہم ایک اس سائڈ پہ ٹھٹا خلیل روڈ پہ کر لیں 4-5 اسکولوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ہے داخلے کا جس وقت داخلے کو پرابلم اس نہ بنے. حساب سے یہ ہم درخواست ہی کریں گے کہ تھوڑا سا باہر نکلیں اپنے آفس سے اے سی کو چھوڑیں اسی سے باہر نکلیں اور روڈوں پہ آئیں اور جو کروڑوں روپے ٹیکس دے رہے ہیں ان دکانداروں کو تنگ نہ کریں یہ ریڑھی والوں کا اور رکشا والوں کا ان کا بندوبست کریں اور نرخناموں کو خاص کر کے چیکنگ کو یقینی بنائیں. جی ماجد آپ ماشاءاللہ اپنا ایک وسیع ذہن رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ معاشی سسٹم پاکستان کا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک طرف عوام بلوں میں بھی چلا رہی ہے اجلاس لیتے ہوئے وہ بھی روزانہ کے حساب سے وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہے اور تیسرا ایک طبقہ ہے جو شہر میں کرایہ دے کر اپنے مکان کو چلا رہا ہے یہ تو بالکل دیوار کے ساتھ عوام کو لگا دیا. کس طرح ہم نکل سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارے پالیسی میکر ہیں نا ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کی پالیسیز اب تک بناتے آ رہے ہیں کہ یہ ملک اوپر جانے کی بجائے ٹوٹلی نیچے کی طرف جا رہا ہے. قانون تقلیل افادہ مختتم وہی سسٹم اس پہ اپلائی کیا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا نائب قاصد ہے نا اگر اس کو جاب پہ رکھنا ہو یا ایک کلیریکل سسٹم میں ایک 15-20 ہزار تنخواہ پہ کوئی بندہ رکھنا ہو تو اس کے بھی 100 طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور کسی بھی ادارے کی بھرتی کے لیے پہلے آپ کو لاتعداد ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں انٹرویوز دینے پڑتے ہیں اس کے بعد 15-20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے. اگر چھوٹے لیول پہ یہ سسٹم ہے تو جس لیول پہ پالیسیز بنتی ہیں جو پالیسی میکر ہیں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کون سا ٹیسٹ لے کر ایسی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے کہ پالیسیز بنائیں؟ ماجد بھائی ایک بات ہے نا ہم کیا ڈیولپمنٹ کو 1 سال روک دیں اور اس سے یہ معاشی سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا اور اس سے پہلے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پالیسی میکر بنانا کس کو ہے اور بٹھانا کس کو ہے. یہاں آپ ایک ایسا بندہ جس نے 15-20 سال اس ملک کو کھایا ہو اگلے سال پھر الیکشن آ جائے اور وہی بندہ اگر اعلان کر دے کہ میں پورے ٹیکسلا واقعہ میں 200 روپے پر بندہ پیٹرول ڈلوا کے دوں گا اور 500 روپے فی بندہ ملے گا یہی لوگ باہر نکلیں گے ریلیاں نکالیں گے اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. سب سے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہوگا اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور پھر اپنے پالیسی میکرز کو اور پارلیمنٹیرینز کو پہچاننا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ جس میں ہمارے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں کن لوگوں کو ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے. طاہر بھائی ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ سب پارٹیوں سے بھی تعلقات ہیں کوئی اس پارٹی بھی برسر اقتدار آ سکتی ہے ہمارا نوجوان بہت متاثر ہو رہا ہے جی روزگار کے معاملے میں اس بارے؟ سر ہمارے جتنے بھی منسٹر رہے ہیں چودھری نثار علی خان دیکھ لیں غلام سرور خان صاحب دیکھ لیں انہوں نے پہلے تو دیکھے نا کہ ٹیکسلا کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. نہ ان کے لیے کوئی جاب ہے نہ ان کے لیے گراؤنڈ ہے تو بچے تو بدرا ہو رہے ہیں اس وقت نشے کی لت میں بری طرح ملوث ہیں. ینگ جنریشن جتنی بھی ہے زیادہ تر نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ نشے کرنا شروع ہو گئے. نشے کیا ٹھیک ہے تو ہمارے ان لوگوں کو چاہیے کہ وا فیکٹری یا پی ایم او یا اس طرح کی اس میں کوٹا سسٹم کو کرائیں کوٹا سسٹم کرائیں کہ جو بچوں کو جاب ملے اور وہ اچھی شہری بنے اور ملک کے لیے اچھے کام کریں. رشید مغل صاحب 1 منٹ میں آپ نے سمیٹنا ہے اس الفاظ کو پولیس کو کیا انسٹرکشن کی کر دے سکتے ہیں یہ جو اسٹریٹ کرائم میں
जो इजाफे हो रहे हैं। 1 मिनट के बजाय 1.5 मिनट लूँगा। एक ख़ास तौर पे जो आपने बात की थी ग्रीन टेक्सला के हवाले से, उस पे मैं यकीन करें कि अपने तौर पे भी दिली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ। अपनी जो हमारी टीम है, अब्दुल रऊफ बिल्कुल, शाकिर साहब और क्या शायद बात नसीर साहब, शायद सब मेरे क्लास फेलो भी हैं, और जो इन्होंने जिस तरह से ये एक बेड़ा उठाया है, यकीन करें इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, वो पूरा टेक्सला शहर उन पे फ़ख्र करता है और इस पूरी टीम पे फ़ख्र करता है। और मैंने पहले भी और आज फिर आपकी वसातत से, क्योंकि रफ़ाकत अली वान साहब आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो हर साल हमारा सालाना अवार्ड शो होता है, तक्षशिला अवार्ड शो, तो मैं तक्षशिला अवार्ड उनके नाम करता हूँ। ग्रीन टेक्सला मुहिम जो लोग चला रहे हैं, और मैं पूरी टेक्सला की आवाम से ये अपील करता हूँ कि इन लोगों के साथ तावन करें। इंतज़ामिया का भी काम है कि वो इन लोगों को कम से कम अप्रिशिएट तो करें। यार, आप लोग इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते तो अप्रिशिएट तो करें ना। वैसे तो कोऑपरेट करना चाहिए, इनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ये लोग तो आपका काम